السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست آداب زندگی کے سیریز کی 18ویں نشست ہے، جس کا عنوان ہے لباس کے آداب۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہماری جسم کی ستر پوشی کے لیے اور ہماری خوبصورتی کے لیے لباس کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے انسان، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے جو تمہاری ستر پوشی کے لیے ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لباس کو ہمارے لیے نازل کیا ہے، ہمارے جسم کو چھپانے کے لیے، ہماری خوبصورتی کے لیے۔ لہذا جب ہم لباس پہنیں تو چند آداب کا خیال رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ لباس پاکیزہ اور صاف ستھرا پہننے کی کوشش کرے تاکہ خوبصورت اور اچھا نظر آئے۔ یہ کبر و غرور کے لیے نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ چونکہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورت اور اچھا رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت رہنے کو، اچھا رہنے کو پسند کرتا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ایسا لباس پہننے کی عادت رکھیں جو آپ کی پوری ستر پوشی کر سکے، پورے جسم کو چھپا سکے۔ اس لیے ہم اور آپ ایسے لباس کو پہنیں جس سے ہماری شرافت کا اظہار ہوتا ہو، ہماری غیرت اور شرم و حیا کا اظہار ہوتا ہو۔ ایسے لباس کو پہننے کی کوشش کریں، باریک اور تنگ لباس نہ پہنا کریں۔ لیکن آج کیا جائے، یہ فیشن بن چکا ہے، لباس پھٹے ہوئے ہیں، بالکل چست ہیں اور جسم کے مختلف حصے بیکار نظر آتے ہیں، لیکن انسان فیشن کے نام پر پہن رہا ہے۔ لہذا ایسے لباس ہرگز نہ پہنیں جو بالکل چست ہوں، جس میں آپ کے لیے آرام نہ ہوں۔ یہ سے لباس جو پہنتے ہیں آج کل لوگ، آپ اگر دیکھیں، نہ بیٹھنے میں آرام ہے، نہ چلنے میں آرام ہے، اور نہ ہی ان کے جسم کی صحیح طریقے سے ستر پوشی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ لہذا ایسے لباس کو نہ پہنیں، فیشن ہو، کچھ بھی ہو، جو لباس آپ کو بدشکل اور بدصورت بنا دے، آپ کے اخلاق و کردار کو بدنما بنا دے، ایسے لباس کو ہم اور آپ ہرگز نہ پہنیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ مرد عورت کے اور عورت مردوں کے لباس کو نہ پہنا کریں، ان کی شکل و صورت اور ان کے طور طریقے کو اختیار نہ کیا کریں، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں اور ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ آج دیکھ لیں، معاشرے میں جو کپڑے مردوں کو پہننی چاہیے وہ عورتیں پہنتی ہیں، جن کے ٹخنے سے اوپر کپڑے ہونے چاہیے، آج ان کے کپڑے ٹخنے سے بالکل نیچے اور زمین میں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جن کا پورا لباس ٹخنے سے نیچے اور پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے، ان کے پورے جسم نمایاں نظر آ رہے ہیں، ان کے پورے جسم کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا الٹا ہو رہا ہے۔ آج آپ اگر دیکھیں گے، جو عورتوں کا لباس تھا، آپ اگر دیکھیں، چوڑیاں عورتیں پہنتی ہیں، گلے میں ہار عورتوں کا خاصہ ہے، کانوں میں بالیاں عورتیں پہنا کرتی ہیں، اور مختلف چیزیں اور آپ دیکھ لیجئے جو عورتوں کی چیزیں تھیں، آج مردوں نے وہ ساری چیزیں اختیار کر لی ہیں۔ ہاتھ میں کڑے ہیں، گلے میں چین ہے، اور کانوں میں بالیاں لگے ہوئے ہیں، اور جو لباس عورتوں کو پہننی چاہیے مرد پہن رہے ہیں، اور جو مردوں کا طریقہ تھا جیسے مردوں کو رہنا چاہیے، آج عورتیں رہتی ہیں۔ نہ ہی ان کے کان میں عورتوں کی علامت ہے، نہ ہی گلے میں ان کی علامت ہوتی ہے، اور نہ ہی ہاتھ میں چوڑیاں پہنتی ہیں، نہ ہی کپڑے عورتوں جیسی ہوتی ہیں۔ ہر طریقے سے عورت مرد بنتے جا رہی ہے اور مرد عورت بنتے جا رہے ہیں۔ فیشن کے نام پر اپنی اصل پہچان کو کھونے کی کوشش نہ کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ لباس فخر و مباحات اور شہرت
طلبی کے لیے نہ ہوں کہ غرور اور گھمنڈ کیا جائے اس لباس کے ذریعہ۔ اگر کوئی ایسے لباس کو پہنتا ہے فخر و مباحات والی، شہرت طلبی والی، تو اس کو کیا نتیجہ ملنے والا ہے؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا، کہ جو شخص دنیا میں شہرت والے لباس کو پہنتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت والی لباس پہنائے گا اور اس لباس میں اللہ آگ لگا دے گا، آگ سے اس لباس کو، اس کے جسم کو بھڑکایا جائے گا۔ لہذا ایسے شہرت طلبی والی، غرور و گھمنڈ والی لباس ہرگز نہ پہنا کریں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ لباس میں تصویر اور صلیب وغیرہ کے نشانات وغیرہ نہ ہوں کہ ایسے لباس پہننے درست نہیں ہیں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا، ریشم کا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے دنیا میں ریشم کے کپڑے کو آپ استعمال نہ کیا کریں۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ مرد کا کپڑا، پینٹ، پائجامہ، لنگی وغیرہ ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے، اس لیے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑے کو لٹکانا یہ حرام ہے مردوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنے سے نیچے کا جو بھی حصہ ہے، ازار جو بھی ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ لہذا ٹخنے سے نیچے کا کپڑا اور وہ حصہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، لہذا آپ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھا کریں۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک اور رسوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جانب نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے گھسیٹا کرتا تھا، لٹکایا کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اس سے بات کرنا اور اس کو پاک کرنا تو دور کی بات ہے۔ لہذا ہم قیامت کے دن کی ذلت سے بچیں اور اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھا کریں۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ کوئی بھی لباس جب ہم پہنیں تو دائیں جانب سے پہلے پہننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم شرٹ وغیرہ، قمیص وغیرہ پہن رہے ہیں تو پہلے دائیں آستین کو آپ پہنیں، اس کے بعد بائیں آستین کو۔ اگر پینٹ پہن رہے ہیں تو پہلے دائیں پاؤں کو داخل کریں کپڑے میں، پھر بائیں پاؤں کو داخل کریں۔ اگر چپل جوتا وغیرہ پہن رہے ہیں تو یہاں بھی اسی طریقے کو اختیار کریں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر اچھے کام آپ دائیں جانب سے پہلے شروع کیا کرتے تھے، ہم بھی اسی طریقے کو اختیار کریں۔ نواں ادب یہ ہے کہ جب ہم اور آپ نیا لباس پہنیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، ہم اس دعا کو پڑھا کریں۔ وہ دعا یہ ہے اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اور اگر عام کپڑے کو پہنتے ہیں تو کبھی بھی کپڑا پہنتے وقت اس دعا کو پڑھا کریں الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ دسواں ادب یہ ہے کہ سفید کپڑا پہننے کی عادت ڈالیں کہ تمام کپڑوں میں، تمام رنگوں میں یہ سب سے بہترین کپڑا اور سب سے بہترین کلر ہے، ہم اسی کو اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البسوا من ثیابکم البیاض فانھا من خیر ثیابکم، کہ جب کپڑا پہنو تو سفید کپڑے کا انتخاب کرو، سفید کپڑا پہنا کرو، اس لیے کہ تمہارے کپڑوں میں یہ سب سے بہترین کپڑا ہے، اس لیے ہم اور آپ سفید کپڑا پہننے کی کوشش کریں کہ یہ سب سے بہترین کپڑا ہے۔ گیارہواں ادب یہ ہے کہ لباس کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، گندے لباس نہ پہنیں، ناپاک کپڑے کو نہ پہنا کریں، اس لیے کہ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، تو ہم صفائی کا خیال رکھیں۔ 12واں ادب یہ ہے کہ اپنے جسم میں موجود کپڑوں میں کبھی کبھار خوشبو کا استعمال کر لیا کریں تاکہ کپڑوں سے بدبو نہ آیا کرے، آپ کے کپڑے اچھے نظر آئے اور آپ کے قریب رہنے والوں کو آپ سے گھن محسوس نہ ہوں۔ 13واں ادب یہ ہے کہ لباس وغیرہ میں غیروں کی نقالی نہ کیا کرے، جو دوسرے مذہب کے خاص کپڑے ہوا کرتے ہیں ہم اور آپ ان کپڑوں کو، ان رنگوں کو نہ پہنا کریں کہ کہیں غیروں کی نقالی ان کے کپڑوں میں نہ ہو جائے۔ اور ایسے ہی ایسے لوگ جو فاسق و فاجر اور بدکار قسم کے ہوں، ان کے طور طریقے اور ڈھنگ اور ان کے جیسے کپڑوں کو پہننے سے بچا کریں، نیک اور اچھے لوگوں کے کپڑوں کی طرح اپنے کپڑوں کو
پہنا کریں۔ 14واں ادب یہ ہے کہ لباس کو پہنتے وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ ہم اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی ستر پوشی کے لیے، ہماری خوبصورتی کے لیے ہمیں لباس جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کی دوسری مخلوقات لباس کی نعمت سے محروم ہیں، تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ 15واں ادب یہ ہے کہ لباس پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کریں کہ کہیں لباس میں کوئی موذی چیز نہ ہو اور آپ یوں ہی ان کو پہن لیں اور وہ آپ کو بعد میں نقصان پہنچا دے، اس لیے اس کو جھاڑ لیں تاکہ اگر لباس میں ہو تو وہ گر جائے۔ 16واں ادب یہ ہے کہ عورت جب لباس پہنے تو پردے کا خاص خیال رکھیں، ایسے لباسوں کا انتخاب کریں جو ان کے پورے جسم کو چھپا دیا کرے، ان کے جسم کی نمائش نہ ہو سکے، اس لیے کہ وہ عورتیں جو اپنے لباس باریک رکھا کرتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے لباس پہنا کرتی ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، جن کو میں نے اب تک دیکھا نہیں ہے لیکن وہ آئیں گے۔ ان میں سے ایک قسم کا تذکرہ کیا کہ ایسی عورتیں جو کپڑا تو پہنی ہوں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کے مانند ہوں گے، اور وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور جنت میں داخل ہونا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو ایسی عورتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ان کے جسم کے جو حصے چھپانے تھے وہ سارے حصے نظر آ رہے ہیں اور پورے جسم کے نشیب و فراز کا اظہار ہو رہا ہے، تو لباس پہن کر بھی ننگی نظر آ رہی ہیں۔ لہذا آپ لباس پہنیں، ایسے لباسوں کا انتخاب کریں جو پورے آپ کے جسم کو چھپا دے اور کہیں بھی آپ کے جسم کا اظہار نہ ہو سکے، کہ اسی میں آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ 17واں ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو لباس کی نعمت سے نوازا ہے، زیادہ کپڑے ہیں، تو غریبوں کو اور ایسے لوگ جن کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان تک تحفے بھیجا کریں، ان کو کپڑے دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی آپ کو نعمت ملی ہے۔ 18واں اور آخری ادب یہ ہے کہ اپنے نوکروں کو، اپنے خادموں کو، اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کو بھی جس طریقے سے آپ پہنتے ہیں، آپ کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی کپڑے آپ ان کو بھی پہنایا کریں کہ جس طریقے سے آپ اچھا رہنا چاہتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ جب آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں وہ بھی اچھا نظر آئے اور اچھے کپڑے پہنے، لہذا ان کا بھی خیال رکھیں۔ ناظرین کرام، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی آداب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لباس پہنتے وقت تو ہم تمام لوگوں کو ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پیام محمدی کے نئے مہمان ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ ضرور کریں، اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں بھی شیئر کریں۔ وجزاکم اللہ خیرا۔